السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم 10 شاندار پاکستانی ڈرامہ سیریز کے بارے میں بات کریں گے، لیکن پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں فیس بک پر ضرور فالو کریں۔ نمبر 10، بختاور۔ بختاور ڈرامہ ایک لڑکی کے گرد ہے جس کا نام بختاور ہے، جو ایک جعلی شناخت اختیار کرتی ہے۔ وہ خود کو ایک لڑکے کی شکل میں چھپا کر زندگی کی پیچیدگیوں سے گزرنا چاہتی ہے۔ بختاور ایک نوجوان لڑکی ہے جس کے گھر میں صرف ایک ماں ہے۔ اس کا بھائی مر گیا ہے اور وہ اپنی ماں کے لیے روزی کمانے والی رہ گئی ہے۔ جیسے ہی اس کا بھائی مر جاتا ہے، وہ اس مردانہ معاشرت میں ایک مرد کے ساتھ ہونے کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ نہ تو اسے صرف خواتین کے لیے گھر ملتا ہے اور نہ ہی اسے ایک عزت دار نوکری ملتی ہے، لہٰذا اسے اپنی عورت پن کو قربان کرنا پڑا۔ بختاور نے اپنے بال کاٹ لیے اور ایک لڑکے کی طرح تیار ہو گئی۔ وہ مکمل طور پر ایک لڑکے کی شخصیت اپنا لی جو اس کے لیے زندگی کو آسان بنا دیتی ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ سماج ایک مرد اور ایک عورت کے ساتھ کیسے بات کرتا ہے۔ نمبر 9، میرے ہمنشین۔ خجستہ ایک ذہین، عقل مند لڑکی ہے جو ایک روایتی اور پرامن خاندان سے تعلق رکھتی ہے جو پہاڑوں والے علاقوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی چاہت ڈاکٹر بننے کی اس کی بچپن کی زخمی ہوئی حالت سے ہے، جب اس نے زندگی کے شروع میں اپنی ماں کو کھو دیا تھا۔ صحت کی دیکھ بھال کی خدمات کو انقلابی بنانے کے لیے خجستہ امیدوں اور خوابوں سے بھری ہوئی ہے۔ نمبر 8، سنگے ماں۔ کہانی خیالی شہر لاسپران میں واقع ہے۔ ہلمند عاطف اسلم عموماً اپنے والد نصر اللہ خان کی قبر پر وقت گزارتا ہے۔ ہلمند کو حاجی مرجان خان نعمان اعجاز پر انتقام لینا ہے، کیونکہ ہلمند یقین رکھتا ہے کہ مرجان نصر اللہ کو قتل کر کے ہلمند کی ماں زرسنگا سمیہ ممتاز سے شادی کرنے کے لیے کیا۔ زرگونا کی بیٹی گلمینا ہانیہ عامر جو زرسگنا کی بہن زرگونا ثانیہ سعید کی بیٹی ہے، اور مرجان کا بیٹا اور ہلمند کا ننھا بھائی حکمت زاویہ نعمان اعجاز ایک دوسرے سے محبت میں ہیں۔ زرگونا مستان سنگھ عمیر رانا سے نفرت کرتی ہے کیونکہ مستان نے زرگونا کے شوہر اسد اللہ خان کو قتل کیا تھا۔ زرگونا حکمت اور گلمینا کے تعلق کو مسترد کرتی ہے جو حکمت گھگ کرنے جاتا ہے، جہاں وہ گلمینا کے گھر جا کر اعلان کرے گا کہ صرف حکمت کی بیوی ہی ہو سکتی ہے، لیکن زرگونا کا پتہ چلتا ہے کہ ہلمت نے گھگ کیا تھا۔ مستان ہلمت کو قتل کرنے جاتا ہے لیکن اسے اپنے والد کی موت کی وجہ سے روک دیا جاتا ہے۔ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مستان کے والد حمیر گرو بخش نصر اللہ کو قتل کرنے کے لیے مرجان کو زہر دیا تھا۔ نمبر 7، فراڈ۔ نثار اپنی 2 بیٹیوں مایا اور مائلہ کی شادی امیر اور پسند لوگوں میں کرنے کا خواب دیکھتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ مایا کی منگنی تبریز سے طے کرتی ہے جو ایک امیر آدمی ہے۔ وہ اپنے والدین خاور اور جہاں آرا کے ساتھ ایک بڑی حویلی میں رہتی ہے۔ تبریز اور مایا کی شادی کے بعد تبریز مایا کی دیکھ بھال کرنے لگتا ہے اور وہ اس سے پیار کرنے لگتی ہے۔ بعد ازاں تبریز کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے چاچا کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے وہ اس کے والدین کچھ عرصے کے لیے مایا کو اپنے والدین کے گھر چھوڑ کر پاکستان چلے گئے۔ تبریز یا اس کے والدین سے 2 ہفتوں سے زیادہ رابطہ نہ ہونے کے بعد نثار اور اس کے بھتیجے نائل نے تبریز کے لیے پولیس میں گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی، لیکن تبریز کی تصویر دیکھنے کے بعد پولیس افسر نثار اور نائل کو بتاتا ہے کہ تبریز اور اس کے والدین ہیں۔ در حقیقت دھوکہ باز اور اس کا اصل نام شجاعت ہے، جو تبریز سے شادی کرنے کے بعد خواتین کے تمام زیورات اور پیسے چرا لیتا ہے۔ نمبر 6، درار۔ درار محبت، خوابوں اور جنون کی کہانی ہے جو سوالات اٹھاتی ہے اور پیچیدہ لیکن عجیب رشتوں کے لیے مزید گہرے جوابات تلاش کرتی ہے۔ ارہا ایک نوجوان اور سادہ لوح لڑکی ہے جو اپنے والدین کی موت کے بعد اپنے چچا کے خاندان کے ساتھ رہتی ہے۔ ارہا سخت محنت پر یقین رکھتی ہے اور اپنے خاندان کی مالی مدد کرتی ہے۔ اس کی کزن سجل ایک پرکشش نوجوان لڑکی ہے جو شاہانہ طرز زندگی گزارنے کے اپنے خوابوں کو حاصل کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔ زندگی میں تمام آسائشیں جلد حاصل کرنے کے لیے سجل اپنے آپ کو ایسے مردوں سے گھرا کرتی ہے جو اس کی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں۔ ارہا کی زندگی ایک خوش قسمتی سے موڑ لیتی ہے جب شہیر احمد ایک اچھے نظر آنے والے اور کامیاب بزنس مین اس سے محبت کرتے ہیں۔ خود ساختہ آدمی ہونے کے باوجود شہیر فطرت میں عاجز اور نرم گفتار ہے، تاہم اس کے تاریک
پہلو سے کوئی واقف نہیں. اپنی چھپی قسمت اچھی قسمت پر حیران اور شکی ارا اس سے دور رہنے کی کوشش کرتی ہے. ارا کی ہچکچاہٹ کے باوجود شہیر پیچھے ہٹنے سے انکار کرتا ہے اور اس میں شادی کرنے پر ضد کرتا ہے، جبکہ ارا ایک اہم فیصلہ کرنے کے دوراہے پر ہے. سجل کی شہیر کے ساتھ شمولیت زیادہ ہوتی جاتی ہے. نمبر 5، کیسی تیری خود غرضی. جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے، کہانی شمشیر اور مہک کی گرد گھومتی ہے. شمشیر اس وقت مہک کا شکار کرتا ہے اور لوگوں کو پہلی نظر کی محبت سمجھ کر مایوس کرتا ہے. مہک ایک معصوم نوجوان لڑکی ہے جس کا تعلق ایک متوسط اور معزز گھرانے سے ہے. اس کے والدین ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. جب شمشیر اسکرین پر آئے ہیں اس نے ان کی زندگی کو جہنم بنا دیا ہے. وہ مہک کے والد کو گرفتار کر لیتا ہے. شمشیر شادی میں اس سے ہاتھ مانگتی ہے لیکن اکرم نے مزاحمت کی. مہک اور احسن کی شادی کے دن وہ احسن کو بھی اغوا کر لیتا ہے. اس کے سخت جدوجہد کے بعد وہ آخرکار مہک کو اس سے شادی کرنے میں بدل دیتا ہے. یہاں ایک اور موڑ آتا ہے. شمشیر کے والد نے اسے مار ڈالا، تاہم ایک انتہائی حیران کن حیرت کے ساتھ مہک بچ جاتی ہے اور شہر چھوڑ دیتی ہے. نمبر 4، جرم. یہ سیریز آئلہ ندیم نامی نوجوان لڑکی کے ایک متنازع، غیر متوقع اور سنسنی خیز اغوا کے قتل کیس کے گرد گھومتی ہے، جس کی شادی شہر کے ممتاز ٹائکن اور عرب پتی کے اکلوتے بیٹے سے ہوئی ہے. جیسا کہ ایک افسوسناک ثانیہ پیش آیا کہ ایک رومانوی رات اس کی محبت سے طے شدہ شادی جو صرف چند سالوں کے لیے سانس لے سکتی تھی، اس کے کالج کے عزیز کے ساتھ دانیال مجیب کو محبت کی گھریلو کہانی میں ترقی کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. کہانی دھوکہ دہی، لالچ اور ایک بھولیبلیا کے اسرار کے جال میں الجھتی ہے جو آئلہ کے آس پاس کے لوگوں کو لپیٹ دیتی ہے. کیس سے جڑے ہر شخص نے اپنے طور پر مختلف رازوں کو بند کر اور اچھی طرح سے ڈیزائن کیے گئے چہرے کے پیچھے اپنی اصلیت کو دبایا، اور صرف ایک ہی سوال باقی رہ گیا کہ کیا تفتیشی حکام ان سب کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کی گرفت کو تلاش کریں گے. نمبر 3، مشکل. یہ ڈرامہ ایک محبت تکون کے بارے میں ہے جس کی کاسٹ مشکل ڈرامہ ہے، جہاں زبور علی، سمین اور زینب شبیر حریم دو بہترین دوست ہیں. کہانی دو میں سے ایک نہیں ہے جو پلاٹ کو موڑ اور دوسری عام کہانیوں سے مختلف بناتی ہے. حریم کو خوشحال خان فراز سے یک طرفہ محبت ہے. اب تک وہ سمین پر اصرار کرتی ہے کہ جا کر افراز سے مل کر اس سے اپنی محبت کے بارے میں بتائے. واپسی پر دونوں پولیس کا شکار ہو جاتے ہیں اور جھوٹے الزامات کے تحت تھانے پہنچ جاتے ہیں. کہانی بالکل تیز موڑ لیتی ہے جہاں خوشحال خان اور صبور علی کی کارکردگی قابل تعریف ہے. دونوں خاندان تباہی کا شکار ہیں اور عوامی تنزلی کے بعد دونوں کی شادی کے علاوہ اور کچھ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. سمین جو معصوم اپنی دوست کے لیے اس کی عزت کو داؤ پر لگا دیا، تاہم یہاں ویلن داخل ہوتا ہے. نمبر 2، وہ پاگل سی. ڈرامے کی کہانی سارا نامی لڑکی کی زندگی کے گرد گھومتی ہے. وہ احسن اپنے والد کو اپنی دوسری بیوی سے بچانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ ذہین سے اپنے ڈرائیور صابر کے بیٹے سے شادی کر لیتی ہے. ذہین سارا سے محبت کرتی ہے لیکن وہ پہلے تو ذہین کی محبت کو قبول نہیں کرنا چاہتی، لیکن کچھ مشکلات اور واقعات کے تسلسل کے بعد وہ بھی ذہین کو پیار کرنے لگی. نمبر 1، دوبارہ. جب اس کے شوہر ہدایت اللہ کا کاسٹر کی دہائی کے اوائل میں انتقال ہو گیا تو مہرالنساء ایک آزاد روح کے طور پر محسوس کرتی ہے اور اپنی ماضی کی تلخ یادیں یاد کرتی ہے. جب اس کے مرنے والے والد نے اس کی شادی 16 سال کی عمر میں ہدایت اللہ سے کرنے کا فیصلہ کیا، جو اس وقت 36 سال کے تھے. اپنے شوہر کی آخری رسومات کے وقت مہرالنساء اپنی موت سے جذباتی طور پر متاثر نظر نہیں آتی. ماہر ایک الگ دروازے کا لاپرواہ لڑکا ہے جو ٹینس کا کھلاڑی ہے اور نوکری کی تلاش میں ہے.